معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حشام بن محمد بن الصائب الکلبی نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے خبر دی کہ بت پرستی کی بنیاد اس طرح شروع ہوئی کہ جب آدم علیہ السلام نے انتقال کیا تو شیث بن آدم کی اولاد نے ان کی لاش اس پہاڑ کے غار میں رکھی جس پر جنت سے اتارے گئے تھے۔ وہ پہاڑ سرزمین ہندوستان میں ہے اور اس کا نام نوز ہے، اور وہ روئے زمین کے پہاڑوں سے زیادہ سرسبز ہے۔ حشام نے کہا پھر میرے باپ نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ شیث کی اولاد اس پہاڑ کے غار میں آدم علیہ السلام کی لاش کے پاس جایا کرتی، پس اس کی تعظیم کرتے اور اس پر ترحم کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر قابیل کی اولاد میں سے ایک نے کہا کہ اے بنی قابیل، دیکھو کہ بنی شیث کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کے گرد گھومتے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر ان کے لیے ایک مورت گھڑی، اور یہی پہلا شخص ہے جس نے مورت بنائی۔ حشام نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے خبر دی کہ یہ سب بندگان صالح تھے، ایک ہی مہینے میں سب نے انتقال کیا، تو ان کی برادری والوں کو ان کی وفات سے بڑا صدمہ ہوا۔ پس بنی قابیل میں سے ایک نے کہا کہ اے قوم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کی صورتوں کی 5 مورتیں تم کو گھڑ دوں؟ لیکن مجھ میں یہ قدرت نہیں کہ میں ان کی روحیں ان میں پہنچاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم چاہتے ہیں۔ پس اس نے ان کے لیے 5 بت بنا دیے جو ان کی صورتوں کے موافق تھے، اور وہاں نصب کر دیے۔ پس آدمی اپنے بھائی اور چچا اور چچیرے بھائی کی مورت کے پاس آتا اور اس کی تعظیم کرتا اور اس کے گرد پھرتا۔ اس کی ابتدا بزمانہ یردی بن ملاحیل بن کنان بن انوش بن شیث بن آدم ہوئی تھی۔ یہ پہلی قوم گزر گئی اور دوسری قوم آئی تو اول قوم سے بڑھ کر انہوں نے ان مورتوں کی تعظیم و تکریم کی۔ پھر ان کے بعد تیسری آئی تو کہنے لگی کہ ہم سے اگلے لوگ جو ہمارے بزرگ تھے بے فائدہ ان کی تعظیم نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے تعظیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی شفاعت یعنی سفارش کے امیدوار تھے۔ پس یہ لوگ ان مورتوں کو پوجنے لگے اور ان کی شان بزرگ قرار دی اور کفر شدید ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ادریس علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ادریس علیہ السلام نے ان کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے ادریس کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو مقام بلند میں اٹھا لیا۔ کلبی کی روایت ابی سہل عن ابن عباس میں ہے کہ بت پرستوں کا معاملہ سخت ہوتا گیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور وہ 480 برس کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا کی۔ پس نوح علیہ السلام نے ان کو 120 برس تک اپنی نبوت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا۔ انہوں نے نہ مانا اور نوح علیہ السلام کو جھوٹا ٹھہرایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیں۔ پھر جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے اور اس پر سوار ہو چکے تو 600 برس کے تھے، اور طوفان میں جو غرق ہونے والے تھے غرق ہوئے، اور نوح علیہ السلام اس کے بعد 350 سال تک زندہ رہے۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 2200 برس کا فرق تھا، اور پانی کا طوفان ان بتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک زمین سے دوسری زمین تک اچھالتا رہا، یہاں تک کہ پانی کے تھپیڑوں نے ان کو جدہ میں لا کر ڈالا۔ جب پانی خشک ہوا تو یہ مورتیں ساحل کنارے پر پڑی رہیں، اور ہوا کے جھونکوں سے ریگے بیاباں اڑ کر اس قدر ان پر پڑی کہ یہ ریت کے نیچے دب گئیں۔ کلبی نے کہا کہ عمرو بن لہی ایک کاہن تھا، اس کی کنیت ابو سمامہ تھی، اور ایک جن اس کا موکل تھا۔ اس نے کاہنوں کے لہجہ میں اس سے کہا کہ تہامہ سے کجاوا کس کے جلد اپنے آپ کو سعد و سلامہ میں پہنچا، پھر جدہ کے کنارے جا، وہاں تجھ کو رکھی ہوئی مورتیں ملیں گی، ان کو تہامہ میں لے آ اور یہاں کے سرداروں سے خوف نہ کھا، پھر عرب کو ان کی عبادت کے لیے بلا۔ عمرو بن لہی نے جا کر نہر جدہ سے نشان ڈھونڈ کر ان کو نکالا، پھر لاد کر تہامہ لایا، اور جب حج کا موسم آیا تو عمرو بن لہی نے سب اہل عرب کو بتوں کی پرستش کی جانب بلایا۔ پس اوف بن عزرہ بن زید نے اس کا کہنا مان لیا، تو اس نے اوف کو ود نام کا بت حوالے کیا۔ وہ ود کو لے گیا اور وادی القرا کے کریا دومت الجندل میں رکھا، اور اسی کے نام سے منسوب کر کے اپنے بیٹے کا نام عبد ود رکھا،
اور یہی شخص سب سے پہلے اس بت کے نام سے منسوب ہوا۔ اوف نے اپنے دوسرے بیٹے عامر کو اس کا دربان یعنی مجاور مقرر کیا۔ اس وقت سے اس کی اولاد برابر اس بت کی پرستش کا دین رکھتے آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا۔ کلبی نے کہا کہ محمد سے مالک ابن حارثہ نے بیان کیا کہ میں نے بدھ کو دیکھا تھا اور میرا باپ میرے ہاتھ دودھ بھیجا کرتا تھا کہ یہ لے جا اور جا کر اپنے معبود کو پلا، تو میں خود پی جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس بت کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہاں عبد ود کی اولاد اور عامر کی اولاد نے خالد رضی اللہ عنہ کو اس بت کو توڑنے سے روکا۔ پس خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کر کے اس بت کو منہدم کر کے توڑ ڈالا۔ کلبی نے کہا کہ میں نے مالک بن حارثہ سے کہا کہ ود کی مورت کو میرے سامنے بیان کیجئے کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ مالک نے کہا کہ وہ ایک مرد کی صورت تھا جو بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، اور اس پر 2 حلے بنائے گئے تھے، ایک ازار کی طرح تھا اور دوسرا اوڑے تھا، اور ادھر سے ایک تلوار لٹکائے اور کندھے پر کمان لگائے ہوئے، اور آگے ایک نیزہ بطور جھنڈے کے لیے ہوا تھا اور ترکش میں تیر تھے۔ کلبی نے کہا کہ مضر بن نزار نے بھی عمرو بن لہی کا کہنا مان لیا تھا، تو اس نے حزیل کے ایک شخص کو جس کا نام حارث بن تمیم بن سعد بن حزیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر تھا، باقی 4 بتوں میں سے ایک بت دیا جس کو سوا کہتے تھے، اور وہ بطن نخلا کی زمین رباط میں تھا، اور اس کے قرب و جوار کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ کلبی نے کہا کہ مزہج نے بھی اس کا کہنا قبول کر لیا، تو اس نے انم بن عمرو المرادی کو وہ بت دیا جس کا نام یغوث تھا، وہ یمن کے ایک ٹیلا پر تھا۔ مزہج اور اس کے حلیف قبائل اس بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حمدان نے بھی اس کا کہنا مان لیا، تو اس نے مالک بن مرثد بن جسم کو وہ بت دیا جس کا نام یعوق تھا، وہ ایک گاؤں میں رکھا گیا جس کا نام خیوان تھا، اس کو قبیلہ حمدان اور اس کے یمنی حلیف پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ حمیر نے اس کا کہنا مانا، تو اس نے زیر وعین کے ایک شخص کو جس کا نام معدی کرب تھا ایک بت دیا، اس کا نام نصر تھا۔ یہ بت زمین سبا کے موضع بلخا میں تھا، جس کو قبیلہ حمیر اور اس کے حلیف دوست پوجتے تھے اور برابر اس بت کی پرستش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو غلبہ پا کر ان کے منہدم کرنے کا حکم فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میرے سامنے کی گئی تو میں نے عمرو بن لہی کو دیکھا، ایک شخص پس قد اور سرخ رنگ کا تھا، وہ آگ میں اپنی آنتیں گھسیٹتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہی تو عمرو بن لہی ہے جس نے سب سے اول بحیرہ، وسیلہ، صائبہ اور حامی کو نکالا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین بگاڑا اور عرب کو بت پرستی کی طرف بلایا۔ حشام بن کلبی نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ محمد بن الصائب اور دوسروں نے بیان کیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام مکہ میں سکونت پذیر ہوئے اور ان کے بال بچے پیدا ہو کر بڑے ہوئے تو مکہ کے مالک ہو گئے، اور وہاں سے قوم عمالقہ کو نکال دیا، تو کثرت ہونے سے مکہ میں ان کی گنجائش نہ رہی، باہم ان میں لڑائیاں و عداوت واقع ہوئی اور بعض نے بعض کو نکال دیا، آخر دوسرے بلاد میں پھیلے اور روزی کی تلاش میں نکلے۔ پھر جس سبب انہوں نے اول بتوں اور پتھروں کی پرستی شروع کی یہ ہے کہ ان میں سے جو کوئی مکہ سے باہر جاتا تو وہ ضرور اپنے ساتھ حرم سے ایک پتھر کو رکھ لیتے اور طواف کعبہ کی طرح اس کا طواف کرتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر خانہ کعبہ کا حج و عمرہ ادا کیا کرتے تھے، پھر رفتہ رفتہ اپنی پسند کے موافق پوجنے لگے اور طریقہ قدیم کو بھول گئے اور دین ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بدلے دوسرا دین اختیار کر لیا، بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور ان کا بھی وہی حال ہوا جو ان سے پہلی امتوں کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے وہ بت نکالے جن کو نوح علیہ السلام کی قوم پوجتی تھی، باوجود یہ کہ ان میں بعض امور شریعت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے ایسے باقی رہے جن کو نہیں چھوڑا، جیسے بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرنا،
حج و عمرہ اور وقوف عرفات و مزدلفہ اور اونٹ وغیرہ قربانی کا ہدیہ بھیجنا اور حج و عمرہ کے لیے تلبیہ کہنا۔ قبیلہ نزار کے لوگ جب احرام باندھتے تو تلبیہ اس طرح کہتے تھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، لبیک الہی لبیک، لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایسے شریک کے کہ وہ تیرا ہی ہے، تو ہی اس کا اور اس کی مملوک چیزوں کا مالک ہے۔ یہ فکرہ اپنی طرف سے انہوں نے ملا کر شریک کر لیا تھا۔ پھر سب سے پہلے جس نے دین اسماعیل کو بدلا اور بت کھڑے کیے اور سانڈ چھوڑے اور وسیلہ کی رسم نکالی وہ عمرو بن ربیعہ ہے، اور ربیعہ ہی لہی بن حارثہ ہے، اور یہی حارثہ قبیلہ خزاعہ کا جد اعلیٰ ہے، اور یہی خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ پھر جب عمرو بن لہی بالغ ہوا تو متولی ہونے میں حارث سے جھگڑا کرنے لگا۔ آخر قبیلہ بنی جرہم نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے قتال کیا اور فتح یاب ہو کر ان کو کعبہ کے متولی ہونے سے بلکہ بلاد مکہ سے خارج کر دیا، اور ان کے بعد خود خانہ کعبہ کا متولی بن بیٹھا۔ پھر عمرو بن لہی سخت بیمار ہوا تو اس سے کہا گیا کہ بلقا شام میں ایک گرم چشمہ ہے، اگر تو جا کر اس میں نہائے تو اچھا ہو جائے۔ وہ منحوس وہاں جا کر نہایا اور اچھا ہو گیا، اور دیکھا کہ وہاں لوگ مورتیں پوجتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ان سے بارش پاتے ہیں، ان کی مدد سے دشمنوں پر غالب ہو جاتے ہیں۔ ابن لہی نے ان سے ایک بت مانگا، انہوں نے دے دیا۔ وہ اس کو مکہ میں لایا اور خانہ کعبہ کے گرد بٹھا دیا۔ اس طرح اہل عرب نے بتوں کو معبود بنا لیا۔ سب سے پرانا منات تھا، وہ بحر کلزم کے کنارے مشلل کے ایک جانب حدید میں مکہ و مدینہ کے درمیان میں بنایا گیا تھا۔ عرب سب اس کی تعظیم کرتے، اور اوس و خزرج اور جو کوئی مکہ و مدینہ اور اس کے قرب و جوار کے مواضع میں رہتا سب اس کی تعظیم کرتے اور اس کے لیے قربانی کرتے اور اس کے لیے ہدیے بھیجتے رہتے تھے۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ نے کہا کہ اوس خزرج اور جو کوئی ان کے مسلک پر چلتا، خواہ یثرب مدینہ کا ہو یا دوسری جگہ کا ہو، یہ لوگ حج کرنے آیا کرتے لیکن اپنا سر نہیں منڈاتے تھے۔ پھر جب مکہ سے روانہ ہوتے تو منات کے یہاں جا کر اس کے پاس اپنا سر منڈاتے اور وہاں ٹھہرتے تھے، اور اس کے بغیر اپنا حج پورا نہیں جانتے تھے۔ فتح مکہ کے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت علی نے اس کو توڑ کر منہدم کر دیا۔ منات کے بعد لوگوں نے لات کو نکالا تھا، وہ منات کی بنسبت جدید تھا اور طائف میں ایک بڑے مربع پتھر پر بنایا گیا تھا۔ اس کے دربان قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے، انہوں نے اس پر عمارتیں بنائی تھیں۔ قریش اور تمام عرب اس کی تعظیم کرتے تھے۔ عرب اس کی نسبت زید اللات اور طیم اللات وغیرہ نام رکھتے تھے، اور اب جہاں مسجد طائف ہے اس کے بائیں منارہ کے مقام پر تھا، پس وہ برابر اسی حالت پر رہا یہاں تک کہ بنو ثقیف مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے اس کو منہدم کر کے آگ میں جھونک دیا۔ بت عزا کو ظالم بن اسد نے لیا اور ذات عرق سے اوپر نخلا شامیہ کی وادی میں نصب کر کے اس پر کوٹھڑی بنائی، یہ لوگ اس سے آواز سنا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عزا ایک شیطانیہ عورت تھی جو بطن نخلا کے 3 درخت کیکر پر آیا کرتی تھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو خالد بن ولید سے فرمایا تو بطن نخلا میں جا، وہاں تجھے کیکر کے 3 درخت ملیں گے، ان میں سے اول درخت کو جڑ سے کاٹ ڈالنا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر ایک درخت کو جڑ سے کھود پھینکا اور واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کچھ دیکھا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر دوسرے کو جڑ سے کاٹ دے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب واپس آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا کر تیسرے درخت کو بھی جڑ سے کاٹ دے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بال بکھیرے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں پر رکھے اپنے دانت کٹکھٹاتی ہے، اور اس کے پیچھے دبیہ السلمی کھڑا ہے جو اس کا دربان تھا۔
خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اے عزا تجھ سے کفر ہے، تیری تعریف نہیں، کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے خوار کیا ہے۔ پھر اس کو تلوار ماری تو اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، دیکھا تو وہ کوئلہ ہے۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ نے درخت کو کاٹ ڈالا اور دبیہ دربان کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ نے فرمایا یہی عزا تھی، اب آئندہ عرب کے واسطے کوئی عزا نہ ہوگی۔ حشام بن الکلبی نے بیان کیا کہ قریش کے بہت سے بت خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے گرد باہر تھے، اور سب سے بڑا ان کے نزدیک حبل تھا، اور مجھے خبر ملی کہ وہ سرخ یاقوت کا تھا، آدمی کی شکل جیسا بنا ہوا تھا، جس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے اسے اسی صورت سے اس کو پایا تھا، پھر اس کا ہاتھ سونے کا بنا کر لگایا۔ سب سے اول اس بت کو خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر نے نصب کیا تھا، اور یہ بیچ کعبہ میں تھا۔ اس کے آگے 7 لکڑیاں بے پھل کے تیر کی شکل کی پڑی ہوئی تھیں، ایک میں سری اور دوسرے میں ملسک لکھا ہوا تھا۔ لوگ جب کسی بچے میں شک کرتے تو حبل کے نام چڑھاوا لے جاتے، پھر ان تیروں سے پانسا پھینکتے، اگر سری نکلتا تو اس بچے کو الفت سے لیتے، اور اگر ملسک نکلتا تو دفع کرتے۔ اس طرح جب کسی امر میں جھگڑتے یا سفر کا قصد کرتے تو حبل کے پاس جا کر پانسا پھینکتے تھے۔ ابو سفیان بن حرب نے احد کی لڑائی کے دن اسی بت کو کہا تھا، اے حبل جا تیرا دین بلند ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو، اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ برتر اور بزرگ تر ہے۔ مشرکوں کے بتوں میں اصاف اور نائلہ بھی تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصاف و نائلہ قبیلہ جرہم میں سے ایک مرد و عورت تھے، اور دونوں کا عشق زمین یمن سے شروع ہوا تھا۔ پھر قافلہ کے ساتھ دونوں حج کو آئے، اور ایک رات دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں خالی گھر پایا، کوئی آدمی نہ تھا۔ پس اصاف نے نائلہ سے بدکاری کی تو مسخ ہو کر پتھر ہو گئے۔ صبح کو لوگوں نے ان کو مسخ پا کر خانہ کعبہ سے باہر نکال کر قائم کیا۔ بعد ازاں قریش و خزاع اور دیگر عرب نے جو حج کو آتے تھے ان دونوں کو پوجنا شروع کیا۔ حشام بن الکلبی نے کہا کہ جب دونوں مسخ ہو کر پتھر ہو گئے تو کعبہ کے باہر اس غرض سے رکھے گئے تھے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ جب زیادہ مدت گزری اور بتوں کی پوجا شروع ہوئی تو بتوں کے ساتھ ان کی بھی پوجا ہونے لگی۔ پہلے ایک تو کعبہ سے جڑا ہوا تھا اور دوسرا زمزم کے مقام پر تھا۔ پھر قریش نے کعبہ کے پاس والا بھی اٹھا کر دوسرے سے ملا دیا، اور ان کے پاس قربانی کی بھیڑ چڑھایا کرتے تھے۔ ان بتوں کے ساتھ ایک ذوالخلصہ بھی تھا، سفید دودیا پتھر کا بنا ہوا تھا، اور اس پر تاج کی سی صورت نقش تھی، اور مکہ سے 7 روز کے راستے پر یمن اور مکہ کے درمیان ایک مکان میں رکھا تھا۔ اس کی بھی تعظیم ہوتی اور چڑھاوے کی قربانی بھیجی جاتی تھی۔ خشم اور بجیلہ اس کی تعظیم کرتے تھے، اس پر قربانی چڑھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر بن عبداللہ سے فرمایا، تو مجھے اس ذوالخلصہ سے کفایت نہیں کرتا؟ پس جریر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو خصم و بہلہ دونوں قبیلوں نے جریر رضی اللہ عنہ کو روکا۔ جریر نے مقابلہ میں ان کو بھگا دیا اور ذوالخلصہ کی عمارت میں آگ لگا دی اور منہدم کر ڈالی۔ قبیلہ دوس کا ایک بت تھا جس کو ذوالکفین کہا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طفیل بن عمر کو بھیجا، انہوں نے اس کو جلا دیا۔ مکہ کی ہر وادی میں ایک بت رہتا تھا، اس کو اسی علاقے والے پوجتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی سفر کو جانا چاہتا تو سب سے پہلے کام اس کا یہ تھا کہ بت کو چھوئے، اور جب سفر سے لوٹتا تو سب سے پہلے اس احاطہ میں داخل ہو کر یہ کام کرتا کہ اس بت کو چھوتا۔ بعض ان میں ایسے تھے کہ انہوں نے بت کا گھر بنایا تھا، یعنی بت کو کوٹھڑی میں رکھا تھا۔ جس کے پاس کوئی مورت نہ تھی اس نے اپنی نظر سے کوئی اچھا پتھر ہی تلاش کر کے رکھ لیا تھا، پھر اس کا طواف کرتا تھا۔ مشرکین ان کو انصاب کہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مسجد الحرام میں گئے، وہاں خانہ کعبہ کے گرد مورتیں تھیں، اور آپ کمان کی نوک سے ان کی آنکھوں اور چہروں پر مارتے جاتے اور یہ کہتے جاتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل
ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹا، اور باطل تو ہمیشہ ہی نیست ہوتا ہے۔ پھر حکم فرمایا تو سب بت اوندے گرائے گئے، پھر مسجد سے نکلوا کر جلا دیے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بت پرست لوگ لٹائے جائیں گے، وہ زیادہ ہوں گے، اور جو پھرنے والے ہیں دین اسلام سے پھر جائیں گے۔ سفیان بن عینیہ سے پوچھا گیا کہ اہل عرب نے پتھروں اور بتوں کی پوجا کیوں کر شروع کی؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ اصل میں پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بیت اللہ پتھر ہے، تو ہم جہاں کہیں کوئی پتھر رکھ لیں وہی بمنزلہ بیت اللہ کے ہو جائے گا۔ ابو معاشر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہت سے ہندوؤں کا اعتقاد یہ ہے کہ رب بے شک ہے، اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ بھی ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی صورت تصور کرتے ہیں، اور ملائکہ کو بھی خوبصورت اجسام بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا اور ملائکہ نے آسمان میں مخلوق سے پوشیدگی کر لی ہے، اور اپنے نزدیک خدا کی صورت پر بت بنائے اور ملائکہ کی صورتوں کے بت بنائے اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ سمایا کہ ستارے اور آسمان بنسبت دیگر اجسام کے خالق سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اس خیال پر ان چیزوں کی تعظیم کرنے لگے اور ان کے چڑھاوے چڑھانے لگے، پھر ان کے نام کے بت بنائے۔ بہت سے پرانے زمانے کے لوگوں نے بتوں کے واسطے گھر یعنی مندر بنائے تھے۔ اصفہان میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک گھر تھا جس میں بت رکھے تھے۔ پھر جب گشتاسب مجوسی ہو گیا تو اس نے اس کو آتش خانہ بنا دیا۔ دوم و سوم 2 گھر ہندوستان میں تھے۔ چہارم شہر بلخ میں تھا جس کو بنو شہر نے بنایا تھا۔ پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو بلخ کے مسلمانوں نے اس کو برباد کر ڈالا۔ پنجم بت خانہ شہر صنعاء میں تھا جس کو ضحاک نے زورا ستارے کے نام پر بنایا تھا۔ اس کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے برباد کروا دیا تھا۔ چھٹا شہر فرغانہ میں قابوس بادشاہ نے آفتاب کے نام پر بنایا تھا جس کو خلیفہ معتصم عباسی نے اجاڑ دیا تھا۔ نہاوندی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا دین وہاں کے لوگوں کے لیے ایک برہمن نے بنایا تھا، ان کے لیے بت خانے بنائے گئے، اور سب سے بڑا بت خانہ اس نے ملتان میں بنایا تھا، اور یہ سندھ کے شہروں میں سے بڑا شہر تھا۔ اسی بت خانہ میں ان کا سب سے بڑا بت تھا جو ہیولائے اکبر کی صورت پر بنایا تھا، یعنی اپنے خیال کے موافق حجاج سقفی کے زمانہ میں یہ شہر فتح ہوا، اور مسلمانوں نے چاہا کہ اس بت کو توڑ ڈالیں، تو مجاوروں اور متولیوں نے کہا کہ اگر تم اس کو باقی رکھو تو جس قدر اس کا چڑھاوا آتا ہے اس کا تہائی ہم تم کو دیں گے۔ پس سپہ سالار نے حجاج کو لکھا، اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو لکھا، اس نے حکم دیا کہ اچھا باقی رکھو۔ لوگ 2000 فرسخ سے اس بت کی زیارت کرنے آتے تھے، اور زائرین کے لیے یہ شرط تھی کہ اس کے نذرانہ کے لیے 100 روپے سے 10,000 تک کے درمیان جس قدر ہو سکے نظر چڑھائے، اس سے کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی تھی، اور جو کوئی اس قدر نذرانہ نہیں لایا تو اس کا مقصد زیارت پورا نہ ہوگا۔ پھر جو کوئی مال لیے ہوئے درشن کو آتا وہ مال پہلے ایک بڑے صندوق میں ڈال دیتا جو وہاں رکھا تھا، پھر بت کا طواف کرتا۔ جب وہ لوگ وہاں سے درشن کر کے چلے جاتے تو وہ صندوق کھل جاتا، اس میں 1/3 مال مسلمانوں کا حق تھا، اور 1/3 اس شہر کے قلعہ جات وغیرہ کی مرمت میں خرچ ہوتا، اور باقی 1/3 اس کے مجاوروں اور خادموں کا حق تھا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو شیطان نے اپنا مسخرہ بنایا اور ان کی عقلیں گم کی کہ جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اسی کی پوجا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسخروں کے بتوں کی بہت اچھی طرح مذمت فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں، کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے گرفت کرتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ یہ بت پرستوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی تم لوگ پیروں سے چلتے ہو، ہاتھوں سے گرفت کر سکتے ہو اور دیکھتے اور سنتے ہو، اور یہ تمہارے بت تو ان سب باتوں سے عاجز ہیں، اور یہ بے جان جمادات ہیں، اور تم لوگ حیوان جاندار ہو۔ تو کیوں کر پوری خلقت کے جاندار نے ناقص جمادات کو اپنا معبود بنایا ہے؟ اگر یہ بت پرست ذرا غور کرتے تو اس قدر جان لیتے کہ معبود خدا تو
چیزوں کو بنانے والا ہوتا ہے اور خود نہیں بنایا جاتا، اور وہی جمع کرتا ہے اور وہ خود نہیں جمع کیا جاتا، اور کل اشیاء کا قیام اسی کی قدرت سے ہوتا ہے، اس کو کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے جو سب صورت سے کامل ہے، نہ کہ اس کی جس میں کچھ قدرت نہیں۔ پھر بت پرستوں کے خیال میں جو یہ اعتقاد جم گیا ہے کہ بت ہماری سفارش کیا کرتے ہیں، تو یہ محض خیال ہے جس میں کوئی مناسبت بھی بتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ یقیناً جان پائے ہوں گے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور وہ پھر کس طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ہم کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔